نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ جناب امام سجاد علیہ السلام کی صلوات کے، جسے صلوات شعبانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ چند فقرے ہیں جو اس وقت کی گفتگو کے لیے عنوان قرار پا رہے ہیں۔ معصوم کی دعاؤں کا اپنا ایک خاص انداز ہے، اس لیے کہ وہ باتیں جو بعض اوقات حدیث میں نہیں کہی جا سکیں، ان کو دعاؤں کے ذریعے سے پہنچایا گیا۔ اس لیے کہ حدیث میں ایک محظور تھا، اور وہ یہ کہ امام کا مخاطب کوئی انسان تھا، کوئی شخص تھا یا کوئی گروہ تھا، اور ضروری تھا امام کے لیے کہ وہ اپنی گفتگو اس شخص کے اعتبار سے کریں۔ بیان بھی کیا گیا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء انسانوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر بات ہر انسان سے نہیں کہی جا سکتی، اس کی عقل کے مطابق، اس کے علم کے مطابق، اس کے ظرف کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، اور امام نے ایسا کیا بھی۔ جو جس علم کا امام کے سامنے آتا تھا، جتنا اس کے پاس ظرف ہوتا تھا، اسی اعتبار سے امام گفتگو اس سے فرماتے تھے۔ تو یہ محظور امام کے سامنے رہا بعض اوقات، لہٰذا احادیث میں اگر کچھ باتیں اس طریقے سے نہیں پہنچائی جا سکیں تو امام نے اس چیز کو دعا کے انداز میں کہا، اس لیے کہ دعا میں مخاطب کوئی انسان نہیں ہے، دعا کا مخاطب خود ذات باری تعالی ہے۔ اور اب وہاں پر گفتگو کرنے میں امام کے پاس ایک میدان ہے جو موجود ہے، جس طریقے سے چاہیں دریا بہا دیں معارف کے، اور امام نے وہ کیا بھی۔ اور مجھے اس وقت دعا یا فلسفہ دعا پر گفتگو نہیں کرنی، اور ایک یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک رخ پایا جاتا ہے کہ امام کسی وقت بھی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، ذرا سا ماحول بدل گیا ہم گھر بیٹھ گئے، ہم کیا کریں، ایسا ہے ویسا، 1000 بہانے سامنے آتے ہیں۔ لیکن امام نے اس چیز کو سامنے نہیں رکھا، ماحول جیسا بھی صحیح، امام نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے، جو ہمارے لیے سیرت بھی ہے، ہمارے لیے ان کی سنت بھی ہے، ہمارے لیے ان کا طریقہ زندگی بھی ہے، ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ جیسا بھی ماحول رہا، جیسے بھی حالات رہے، امام نے ذمہ داری کو پورا کیا۔
کہنے کا طریقہ بدل جائے یہ الگ بات ہے، جب مجمع سامنے ہوتا ہے، شخص سامنے ہوتا ہے تو کہنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ اگر امام منبر پہ ہوں، لوگ سامنے ہوں تو کہنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ اگر مجمع سامنے نہ ہو اور امام اپنی ذمہ داری کو ادا کرے تو کہنے کا انداز دوسرا ہوگا۔ میسج وہی پہنچایا جائے گا، پیغام وہی پہنچایا جائے گا، صرف انداز بدل جائے گا۔ اور اگر یہاں تک گفتگو پہنچ گئی تو میں آپ سے عرض کروں کہ جب مجمع سامنے ہوتا ہے اور امام گفتگو کرتے ہیں تو نہج البلاغہ سامنے آتی ہے۔ جب امام منبر پہ ہو اور مجمع سامنے ہو، گفتگو ہو رہی ہو تو نہج البلاغہ سامنے آتی ہے۔ لیکن جب مجمع نہ رہ جائے، منبر نہ رہ جائے اور اسی ذمہ داری کو دعا کے انداز میں انجام دیا جائے تو صحیفہ کاملہ سامنے آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بات وہی کہی جانی ہے، گفتگو وہی ہے، پیغام وہی ہے، ذمہ داری وہی ادا ہو رہی ہے، انداز بدل گیا۔ آپ دیکھیے، اگر اب اس پر موقع نہیں ہے کہ میں موازنہ یا کوئی ایسی گفتگو آپ کے سامنے کروں، لیکن اپنے کمسن بھائیوں کے لیے صرف عرض کر رہا، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مثلاً اطاعت کا پیغام دینا ہے، لوگوں کو اطاعت باری تعالیٰ کی طرف لانا ہے۔ امام چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ کیسے کریں گے؟ کیسے کہیں گے؟ اگر مجمع سامنے ہوگا اور منبر پر آ کر کے گفتگو کریں گے تو آواز دیں گے ایھا الناس اطیعوا اللہ، اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ سیدھا بالکل پیغام دیا جائے گا، جیسا کہ مولا کائنات نے بیان کیا یا دوسرے ائمہ نے بیان کیا جن کے سامنے مجمع موجود تھا، ایھا الناس اطیعوا اللہ، اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر مجمع سامنے نہ رہ جائے، منبر چھین لیا جائے تو اطاعت کے پیغام سے سبکدوش نہیں ہوں گے، انداز بدل جائے گا، آواز دیں گے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پروردگار ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بات وہی ہے، میسج وہی پہنچانا ہے، ذمہ داری وہی ادا کرنا ہے، صرف انداز بدل جاتا ہے۔ آج ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات بدل جائیں تو ہم گھر بیٹھ جائیں، حالات کے بدل جانے سے ہمارے دوست سے ذمہ داری نہیں ہٹتی، ذمہ داری کے پہنچانے کا انداز بدل سکتا ہے۔ دیکھیں بہرحال خود ایک گفتگو ہے جس کو باقاعدہ تحقیقی انداز میں پیش کیا جانا چاہیے، مولا کائنات سے لے کر کے اور 11ویں امام تک تو بات سمجھ میں آئے کہ کہا کیا جا رہا ہے، لیکن میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے دعاؤں میں سے ایک دعا جناب امام سجاد کی جو اس مہینے سے مخصوص ہے، میں نے اسی لیے اس کے چند فقرے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس مہینے کی دعا ہے جس کو صلوات شعبانیہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں صلوات ہے، 6 مرتبہ تقریباً امام نے صلوات بھیجی ہے محمد اور آل محمد پر۔ اور ہر مرتبہ ایک فراز ہے جسے بیان کیا ہے جو نہایت تحقیق طلب، بہت سے کلامی مسائل کو حل کرنے والا۔ توجہ کیجئے گا، یعنی شاید پورا ماہ شعبان اگر اس دعا کی، اس صلوات کی تشریح کی جائے تو حق ہے، جبکہ مناجات شعبانیہ بھی موجود ہے۔ اور اب یہیں پر گفتگو آئی ہے، صرف ایک جملہ کہہ دوں، کوئی دعا آپ کے پاس ایسی نہیں ہے جس کو ہر امام نے پڑھا ہو۔ توجہ کریں، کوئی دعا ایسی آپ کے پاس نہیں ہے کہ جس کو ہر امام نے پڑھا ہو۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، شاید اگر آپ جانتے ہو مجھے بتائیے گا، مثلاً دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی، جس میں معارف کے دریا بہائے ہیں امام نے، لیکن اسی کے بعد امام سجاد کی الگ دعائے عرفہ موجود ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو تکرار نہیں کر رہے، حالات کے بدلنے سے دوسرا پیغام دے رہے ہیں۔
لیکن ایک دعا ہمارے پاس ایسی ہے جو مولائے کائنات سے شروع ہوئی آخری امام تک گئی، جس کو ہر امام نے پڑھا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ یہی مناجات شعبانیہ جو اس مہینے میں پڑھی جاتی ہے، مناجات شعبانیہ۔ مفاتیح نے اس کو لکھا ہے، جناب مولائے کائنات سے شروع ہوئی ہے مناجات، ہر امام کی مناجات رہی ہے۔ یہ کتنا مہم مطلب ہوگا اس کے اندر، کیسے عمیق مطالب ہوں گے جس کو ہر امام نے ہر زمانے میں بیان کرنا مناسب سمجھا۔ اب خیر ایک دوسرا پہلو ہے، تو میں عرض کر رہا تھا صلوات شعبانیہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ، موضع الرسالہ ومختلف الملائکہ الی آخر، 6 مرتبہ صلوات بھیجی اور ہر بار کوئی نیا مطلب بیان کیا۔ زوال کے وقت، زوال اول وقت زوال، اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے۔ شب نیمہ شعبان بھی اس صلوات کا پڑھنا مستحب ہے۔ آپ مفاتیح میں مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اسی صلوات کا ایک فقرہ میں نے اس وقت کی گفتگو کے لیے عنوان قرار دیا، ھذا شہر نبیک۔ چوتھے امام فرما رہے پروردگار یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے۔ کون سا؟ شعبان۔ سید رسولک، جو تمام تیرے رسولوں کے سردار ہیں، کون سا مہینہ؟ شعبان۔ الذی حففتہ منک بالرحمت والرضوان، جس کو تو نے اپنی رحمت اور اپنی رضا سے گھیر دیا ہے۔ توجہ کریں، الذی حففتہ منک بالرحمت والرضوان۔ یہ 3 مہینے انسان سازی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، رجب و شعبان و ماہ مبارک رمضان۔ لیکن بہرحال ابھی اس کے بیان کا موقع نہیں ہے، میں صرف اسی جملے کو عرض کروں گا، الذی حففتہ منک بالرحمت والرضوان، جس کو تو نے گھیر دیا ہے اپنی رحمت سے اور اپنی رضا سے۔ الذی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رسول خدا کے اس طرح درود و سلام ہو ان پر اور ان کی آل پر۔ یدعب فی صیامہ و قیامہ، جو اس مہینے میں روزے کا اور نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ توجہ کریں، الذی یدعب فی صیامہ و قیامہ فی لیالیہ و ایامہ، اس مہینے کی راتوں میں، اس مہینے کے دنوں میں نماز، قیام اور روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اگر یہ کسی ایسے مجھ جیسے انسان کے لیے کہا جا رہا ہو تو اس جملے میں کوئی خاص بات نہیں ہے، ایسے نہیں پڑھتے تھے شب قدر آئی تو پڑھنے لگے، ایسے نہیں پڑھتے تھے ماہ مبارک آیا تو تلاوت قرآن کرنے لگے، ایسے نہیں پڑھتے تھے ماہ مبارک آیا تو کچھ نمازیں پڑھنے لگے قضاء عمری۔ اگر ہمارے لیے ہو تو صحیح ہے، لیکن وہ پیغمبر کہ جس کا وسیع ایک رات میں 1000 تکبیریں کہے، جس کا وسیع ایک رات میں 1000 تکبیریں کہہ رہا ہو، اس کے لیے امام کہے کہ اس ماہ معظم میں خصوصی اہتمام کرتے ہیں، یعنی کیسا اہتمام ہوگا پیغمبر کا کہ جو ان نمازوں کے باوجود، ان روزوں کے باوجود خصوصیت دے رہا ہو اس مہینے میں۔ یدعب فی صیامہ و قیامہ فی لیالیہ و ایامہ بخوعا لک فی اکرامہ و عظامہ۔ اور یہ سارا اہتمام جو پیغمبر کرتے تھے تیرے احترام میں کرتے تھے، تیری عظمت و بزرگی کے لیے کرتے تھے، الی محل امامہ۔ توجہ کرے، جب تک زندہ رہے یہ کرتے رہے، ایسا نہیں ہے کسی ایک شعبان میں کیا ہو، جب بھی ماہ شعبان آتا ہے پیغمبر نماز کا اور روزے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اور یہاں تک اہتمام کیا کہ شب نیمہ شعبان، جسے شب برات کے نام سے ہمارے یہاں جانا جاتا ہے، جو تقریباً پٹاخوں کی نظر ہو جاتی ہے، اس شب میں پیغمبر نے ایسا اہتمام کیا کہ اس روایت کو پیغمبر کے گھر سے نقل کیا گیا۔ پیغمبر کی اپنی زوجہ فرماتی کہ ہم لیٹے ہوئے تھے، پیغمبر ہمارے پاس تھے، جب رات کا حصہ چھا گیا تو ہم نے دیکھا پیغمبر اٹھ کے چلے گئے۔
تو وہی آیا جو ہر عورت کے دل میں آتا ہے. چونکہ پیغمبر کی مختلف بیویاں تھیں، شاید کہیں اور گئے ہوں گے. میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، اس حجرے میں اس حجرے میں کہیں نظر نہیں آئے. جا کر کے دیکھا کہ گوشے تنہائی میں سجدے میں سر رکھے ہوئے آواز دے رہے سجدہ لکا سوادی و خیالی، پروردگار میرا وجود تیرے لیے سجدہ کر رہا ہے. پیغمبر کو اب یہ اہتمام الہی ہے. توجہ کریں، یہ اہتمام الہی چانس نہیں ہے، یہ اہتمام الہی ہے کہ یہ 15ویں شعبان کی یہ روایت نقل بھی ہو تو ان سے نقل ہو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ اہتمام پروردگار تھا کہ ان سے اس روایت کو نقل کروایا جائے. پروردگار نے نقل کروایا اور روایت نقل ہوئی. کہ میں نے جا کر کے دیکھا پیغمبر اس طریقے سجدے میں سر رکھے ہوئے پروردگار سے راز و نیاز کر رہے. میں کھڑی سنتی رہی، اور جب میں نے محسوس کیا کہ پیغمبر اٹھنے والے ہیں تو میں جلدی سے آ کر کے بستر پر لیٹ گئی کہ پیغمبر کو احساس نہ ہو کہ میں آئی تھی. اللہ نے کمال معرفت، اس سے زیادہ عرض نہیں کروں گا. آگے پیغمبر بستر پر لیٹ گئی، پیغمبر تشریف لائے، دیکھا سانس پھول نہیں. خیریت؟ کہ یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے گئی تھی، آپ اس طریقے سے جو استغفار کر رہے ہیں، آپ نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے تو کوئی خطا نہیں کی. پیغمبر نے کیا تم چاہتی ہو کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے عزیزو، پیغمبر ہمیشہ شکر گزار ہے. کون سی نعمت اس نیمہ شعبان میں ملنے والی ہے جس کا شکریہ پیغمبر ادا کر رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد. کچھ تو ہوگا جس کے لیے پیغمبر نے اتنا خصوصی اہتمام کیا. بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے، یہ سب میں نے مقدمتاً ان چیزوں کا عرض کیا تاکہ ذہن ذرا سا آمادہ ہو جائے بچوں کا اس بات کو محسوس کرنے کے لیے جو کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے خصوصی اہتمام کیا اس ماہ شعبان میں روزے کا اور نماز کا. لیکن ایک سوال ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ دعا کے فقرے بیان کیے. مولا کائنات کی حدیث ہے، رجب شہری و شعبان شہر رسول اللہ وہ شہر رمضان شہر اللہ. رجب میرا مہینہ ہے، کبھی وقت ہوگا تو عرض کروں گا. شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، ماہ مبارک خدا کا مہینہ ہے. پیغمبر نے خود فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اس مہینے اگر کوئی ایک دن بھی روزہ رکھ لے گا تو میں شفاعت کروں گا. اگر کوئی اس ماہ میرے مہینے کو ماہ مبارک سے روزے کے ساتھ ملا دے، یعنی اس مہینے کے آخر میں روزہ رکھے، ماہ مبارک کے شروع میں کہ رکھنا ہی ہے، تو میں شفاعت کروں گا. اتنی اہمیت. مولا کائنات فرماتے جب سے پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی پورا شعبان میں نے کبھی روزے کو ترک نہیں کیا. عجب کہ جی پورا شعبان کبھی روزے کو ترک نہیں کیا. اتنی اہمیت. لیکن میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا یہ میرا مہینہ، مولا کائنات نے کہا شعبان پیغمبر کا مہینہ، امام سجاد نے کہا شعبان پیغمبر کا مہینہ. آخر شعبان پیغمبر کا مہینہ کیوں ہے؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال کرنے کا تو حق رکھتا ہوں. شعبان سے پیغمبر کو نسبت کیا ہے؟ دیکھیے کوئی بات کوئی خطیب کہے یوں ہی، کوئی شاعر شعر کہے، ردیف کے ساتھ قافیہ چسپاں ہے نہیں چسپاں، شعر تو ہو ہی گیا، تعریف بھی ہو گئی، وہ ایک الگ موضوع ہے. خطیب نے کوئی نقطہ کہہ دیا یہاں کا، وہاں لوگوں نے سبحان اللہ کا بات مکمل ہو گئی. لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں، معصوم زبانیں کہہ رہی ہیں یہ پیغمبر کا مہینہ ہے. کیوں آخر؟ مولا کائنات نے کہا رجب میرا مہینہ. کم از کم بات سمجھ میں آئی کہ رجب میں مولا کائنات کی ولادت ہے. پیغمبر نے کہا شعبان میرا مہینہ، پیغمبر کی ولادت شعبان میں، کہا جی نہیں. پیغمبر کا وصال شعبان میں، کہا جی نہیں.
پیغمبر کی معراج شعبان میں کہا جی نہیں، پیغمبر کی بعثت شعبان میں کہا جی نہیں۔ کون سی نسبت ہے پیغمبر کو شعبان سے؟ یوں ہی کوئی بات کہہ دینا اور ہے، لیکن پیغمبر سے نسبت ثابت کرنا کہ اس مہینے میں پیغمبر کا نواسا پیدا ہوا، پیغمبر کا بڑا نواسا ماہ رمضان میں پیدا ہوا۔ اگر نواسے کے پیدا ہونے سے پیغمبر نسبت دے رہے ہیں شعبان کو اپنی طرف، تو پیغمبر کا دوسرا نواسا رمضان میں پیدا ہوا، بڑا نواسا، رمضان کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں۔ ہے کہ نہیں بات واضح ہے کہ نہیں واضح؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جانشین پیدا ہوا، دوسرے جانشین دوسرے مہینوں میں پیدا ہوئے، لیکن اس مہینے کو پیغمبر نے اپنی جانب منسوب کیوں کیا؟ کوئی ایسی وجہ تلاش کر رہا تھا جو مستقیماً ڈائریکٹ پیغمبر سے مرتبط ہو؟ کہ آپ جو بھی چیز لائیں گے سامنے کوئی نہ کوئی اس کے مقابلے میں بات آئے گی۔ اس مہینے پیغمبر کے جانشین آئے، دوسرے مہینے میں پیغمبر کے جانشین آئے، اس مہینے میں پیغمبر کے نواسا پیدا ہوا، دوسرے مہینے میں پیغمبر کے نواسا پیدا ہوا۔ خاص کون سی بات ہے اس میں؟ ترجیح بلا مرجح تو پیغمبر نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کتنا سارے ذہن سوچ رہے ہیں اس وقت، یہ سناٹا اس بات کی علامت ہے سکوت کہ ذہن متوجہ ہے کیا ہونے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ پیغمبر کی ولادت ربیع الاول میں، پیغمبر کی شہادت سفر میں، پیغمبر کی بعثت یعنی جس دن مبعوث برسالت ہوئے، نبی تو آدم و بین الماء والطین ہے کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان گوندھے جا رہے تھے، میں نبی تھا، رسول نہیں، رسول یعنی بھیجنا۔ ابھی تک پروردگار عالم نے ان کو امت کی طرف بھیجا نہیں تھا۔ کب بھیجا؟ بعثت کب ہوئی؟ 27 رجب، جس کو صرف معراج کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، بعثت کے نام سے کم، لیکن معراج سے کہیں زیادہ اہمیت بعثت کی ہے۔ لیکن بہرحال 27 رجب بعثت پیغمبر، تو نہ شعبان میں ولادت ہے پیغمبر کی، نہ شعبان میں شہادت ہے پیغمبر کی، نہ شعبان میں بعثت ہے پیغمبر کی۔ پہلی وحی بھی پیغمبر پر شعبان میں نہیں آئی، آخری وحی بھی نہیں ہے۔ کیا ہوا جو پیغمبر نے اس مہینے کو اپنی جانب منسوب کیا؟ کوئی ایسی وجہ چاہیے کہ جو پیغمبر سے بلا فصل مرتبط ہو۔ بھئی اس طرح تو سارے مہینے سرکار آپ ہی کے ہیں، سارے مہینے آپ کے، سارے دن آپ کے، سارے روز و شب آپ کے، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کا ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ فیض اول، کمال اول، جمال اول، جلال اول، وجود اول، صادر اول، مفعول اول، مخلوق اول، حسن اول، ساری اولیتیں آپ کے لیے ہیں۔ سب کچھ آپ کا ہے، لیکن آپ نے اس سب کچھ میں اس مہینے کو مخصوص کیوں کیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل۔ بات واضح ہے آپ کے سامنے۔ اگر اس سوال کے جواب کو دیکھنا ہو تو ہمیں کچھ پیچھے جانا پڑے گا تاکہ ہماری بات واضح ہو سکے۔ جو کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے بات واضح ہو، جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اس سوال کے جواب کو دیکھنا ہو میرے عزیزوں، جناب آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ تک جو بھی ہوا سب پیغمبر کے لیے ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس جملے پر غور کیجئے گا۔ جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک جو بھی ہوا ہے سب پیغمبر کے لیے ہوا۔ جتنی شریعتیں آئیں پیغمبر کی شریعت کے لیے،
جتنی کتابیں یا صحیفے آئے پیغمبر کی کتاب کے لیے، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جتنے دین آئے سب پیغمبر کے دین کے لیے، مجھے نہیں معلوم میں نے یہ بات یہاں کہی یا نہیں کہی۔ جتنے دین آسمان سے سوائے اسلام کے کوئی دین نہیں آیا۔ لفظ ادیان آسمانی غلط ہے، لفظ ادیان الہی غلط ہے۔ آسمان سے الہی ادیان ہے ہی نہیں، صرف ایک دین ہے جس کا نام ہے اسلام۔ آج ہمارے سامنے یہودیت و مسیحیت اور اسلام تینوں کو ادیان الہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، غلط ہے۔ حتیٰ قرآن مجید نے لفظ ادیان استعمال ہی نہیں کیا، پلورل بنایا ہی نہیں دین کا قرآن نے۔ جب بھی کہا تو دین کہا، لیکن ہمارے ذہن میں گھسیڑ دیا گیا نہ جانے کہاں سے ادیان الہی، ادیان الہی، جبکہ درست نہیں ہے یہ لفظ۔ اور معلوم بات کہاں تک پہنچی؟ اب بات آ گئی ہے تو میں کہہ دوں جلدی سے۔ ایک بہت معروف و مشہور آیت ہے، جب کوئی انسان مجلس پڑھنا شروع کرتا ہے تو اسی آیت سے شروع کرتا ہے تقریباً، کیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہی تو ترجمہ ہے نا، سب نے پڑھا ہے اس کو۔ اس میں جتنے لفظ استعمال ہوئی میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا۔ اِنَّا الدین عند اللہ الاسلام، چار ہی تو ہیں۔ اِنَّا یعنی بے شک، الدین یعنی دین، عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام۔ یہ پسندیدہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ کہیں بریکٹ میں لکھا ملے گا، کہیں بغیر بریکٹ کے۔ یہ پسندیدہ کس چیز کا ترجمہ فرمایا آپ نے؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، یہ پسندیدہ کہاں کا ترجمہ ہے؟ بات واضح ہے۔ اللہ اِنَّا بے شک، الدین دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے۔ یہ پسندیدہ کیوں؟ چونکہ ذہن میں پہلے سے موجود ہے دین تو اور بھی ہے، اب کیسے کہیں کا پسندیدہ بڑھا دیا؟ نہیں، اصل غلط ہے۔ اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے۔ قرآن کانسیپٹ دے رہا ہے کوئی دین ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے۔ جتنے نبی آئے ہیں اسی اسلام کے لیے آئے، لیکن کسی کو حق نہیں تھا کہ اپنی تعلیمات کا نام اسلام رکھے۔ اس نام کا اعلان وہ کرے گا جس پر دین مکمل ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل تو میں یہ تو عرض نہیں کروں گا آپ کے سامنے کہ جتنے دین آئے نہیں، دین صرف ایک آیا۔ جتنی تعلیمات ہیں سب اسلام پیغمبر کے لیے، یعنی اصل میں پیغمبر کو بھیجنا تھا۔ اس کے لیے یہ مقدمہ رکھا پروردگار عالم نے۔ کیسے؟ میں جس چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ آپ دیکھیے، آپ نے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بچپن میں طے کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ مجھے اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس سے مجھے پی ایچ ڈی کرانی ہے اس موضوع پر، مثلا کسی موضوع پر، یہ میری دلی خواہش ہے۔ اچھا، آپ اسے پی ایچ ڈی کرائیں گے کہ جی ٹھیک ہے، آپ فلاں کالج کا فلاں یونیورسٹی کا بہترین پروفیسر ہے اس سبجیکٹ کا، آپ اس بچے کو وہاں بھیج دیجئے، وہ پی ایچ ڈی کرا دے گا۔ کا دماغ صحیح ہے آپ کا؟ اس کو پی ایچ ڈی کرانے کے لیے پہلے مجھے کچھ مراحل سے گزارنا پڑے گا، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، چوتھی کلاس، ہائی اسکول، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، پھر جا کے پی ایچ ڈی کی نوبت آئے گی۔ بھیجنا وہی ہے، مقصد وہی ہے، لیکن یہ مراحل طے کرانے پڑیں گے۔
پروردگار نے بھی کچھ ایسا ہی کیا. مقصود وہی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، لیکن کچھ مراحل طے کرانا ہے. آدم تم جاؤ، بشریت کو کچھ دور لے کے آگے چلو. تم نے جہاں سے چھوڑا ہے بعد میں آنے والا نبی یا اسی جگہ سے شروع کرے گا، یا اگر امت پیچھے آ گئی تو پھر سے لے کے چلے گا. جیسے آپ نے پہلی کلاس میں بچے کو رکھا، ٹیچر نے پڑھایا، محنت کی، دوسری کلاس میں دوسری کلاس کے کلاس ٹیچر کے ہینڈ اوور کیا، یہ بچہ تمہارے حوالے. اگر بچہ کچھ بھول گیا تو اسے پھر سے محنت کرنا پڑی، ورنہ وہیں سے آگے بڑھا دیا. بھئی یہی سب انبیاء بھی کرتے رہے. ایک نبی نے ایک مرحلے تک پہنچا کے چھوڑ دیا، اس کے بعد والے نے آ کر کے وہیں سے آگے بڑھایا. یا اگر پیچھے آ گئی تھی امت تو پھر سے لے کر کے چلا. یہی زگ زیگ تعلیمات چلتی رہی. جناب عیسیٰ تک پہنچ گیا مرحلہ، جناب عیسیٰ تک پہنچا دیا. جناب عیسیٰ کے بعد 500 سال کا گیپ دیا کہ پتہ چل جائے کس نے صحیح پڑھا کون بھول گیا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ. جی جس مجمع میں بزرگ نعرہ لگانا شروع کر دیں اس مجمع میں جوانوں کو پھر کچھ سوچنا پڑے گا. یہی تو پورا ایک نظام ہے پروردگار عالم کا. اگر ایک ساتھ پورے نظام کو آپ دیکھیں گے تو کوئی دوسرا لطف آئے گا دیکھنے میں کہ مالک نے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک مقدمہ پورا فراہم کیا پیغمبر کے لیے. اصل مقصد پیغمبر ہیں، وہ بھی کیوں عرض کروں گا. وہاں تک پہنچایا گیا بشریت کو مختلف ادوار انبیاء سے گزار کے. 500 سال کے بعد نبی آئے جناب عیسیٰ کے. آنے کے بعد فوراً پیغام نہیں دیا، اس لیے کچھ لوگ تعلیمات کو بھول کے پیچھے جا چکے. 40 سال تک خاموش تبلیغ کرتے رہے. 40 سال تک کردار کا لوہا منواتے رہے تاکہ بھولے بسرے واپس آ جائیں. اور نوبت یہ آئی کہ جھوٹوں نے انہیں سچا کہا. نوبت یہ آئی کہ خائنوں نے انہیں امین کہا. جب خائنوں نے خائنوں سے امین کہلوا لیا اپنے آپ کو، جھوٹوں سے اپنے آپ کو سچا کہلوا لیا، اب پیغام دیا لا الہ الا اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ. اب ایک پیغام دیا پیغمبر نے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. فلاح تو روزہ اول آپ کہہ سکتے تھے جس دن آئے تھے، اسی دن کہتے. آپ نے تو کہا ہے نا کنت النبی وآدم بین الماء والطین، فوراً کہہ دیتے لا الہ الا اللہ. اتنی سی بات کے لیے کہ اگر سنانا ہوتا تو کہہ دیتا. میری ذمہ داری سنانا نہیں ہے، پہنچانا ہے. کاش اس کے وضاحت کا وقت ہوتا. سنانا نہیں ہے، پہنچانا ہے. یہ خطبہ کے لیے ہے، یہ واعظین کے لیے ہے، یہ مبلغین کے لیے ہے. بات سنانا اور ہے، بات پہنچانا اور ہے. وہ طریقہ استعمال کرنا پڑے گا کہ بات سننے والے کے کان تک نہ رہ جائے، دل تک پہنچ جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ. پیغمبر تشریف لے آئے، اپنی تعلیمات کو پیغمبر نے شروع کر دیا. ایک چیز ہے، اب یہ بہت عظیم ہے لیکن بس بیان کا موقع نہیں ہے، اس کے لیے تو ہم سے اور روشنی چاہیے کہ انسان محسوس کرے. صرف ایک مقصد ہے جہاں تک بشریت کو پہنچانا ہے پیغمبر کو. وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ. بس کہ سارا کاروان نظام انسانی
حقیقت لا الہ الا اللہ تک پہنچ جائے، صرف یہ، اس کے علاوہ دین میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، صرف ایک چیز ہے کہ انسانیت حقیقت لا الہ الا اللہ تک پہنچ جائے، کہ جو آج تک نہیں پہنچ سکی۔ لا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس ایک کے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ کتنی آج اسلامی کنٹری ہیں کہ جن کے منشور میں لا الہ الا اللہ موجود ہے، لیکن جب وقت آتا ہے مشکل تو کبھی ادھر دیکھتی ہیں کبھی ادھر دیکھتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کی توہین نہیں تو کیا ہے؟ کہ دشمنوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے لا الہ کہنے والے کے ہاتھ سے۔ لیکن بہرحال گفتگو کو سیاسی نہیں کرنا چاہتا، اس مرے پر روکنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر یہاں لے کر کے آئے، تین چیزیں، ذمہ داریاں پیغمبر کے قرآن مجید نے 4 مرتبہ تکرار کی۔ سب سے پہلے جناب ابراہیم کی دعا ہے، اس کے بعد مختلف صیغوں میں پروردگار عالم نے بیان کیا قرآن مجید میں 4 مرتبہ۔ جناب ابراہیم نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، یہاں یزکیہم بعد میں ہے، جناب ابراہیم کی دعا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ قرآن نے سے اور کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یا سورہ جمعہ جو عام طور سے آیت ہے، یا وہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم الی آخر من انفسہم، یا سورہ جمعہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ 3 ذمہ داریاں نقل کر رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں پر آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، یزکیہم، لوگوں کا نشو و نما کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تینوں جگہ پر لوگ سامنے آ رہا ہے، یعنی پیغمبر کو بھیجا گیا بشریت کو اوپر لے جانے کے لیے۔ بس میں نے اپنی بات کہہ دی اگر ذہن متوجہ ہیں، پیغمبر کو بھیجا گیا بشریت کو اوپر لے جانے کے لیے۔ کہاں تک پہنچانے کے لیے؟ جو روز اول کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس حقیقت وحدانیت تک، اس حقیقت توحید تک پہنچانے کے لیے پیغمبر نے سب کچھ کیا۔ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئے پیغمبر نے پہنچایا بھی، بشریت کو حقیقت توحید تک پہنچایا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ حقیقت توحید تک پہنچ گئی بشریت۔ حقیقت توحید تک کب پہنچی؟ جب پیغمبر نے ولایت کا اعلان کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ حقیقت توحید کا ولایت سے ارتباط کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جس میں کافی وقت درکار ہے کہ انسان اسے بیان کرے۔ لیکن جب اعلان ولایت علی بن ابی طالب ہو گیا، حقیقت توحید مکمل ہو گئی، توحید اپنے آخری مرحلے پر آ گئی۔ کیسے؟ یہ پھر کبھی پروردگار عالم نے اعلان کیا الیوم یئس الذین من دینکم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشوہم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ یہ مایوسی بتا رہی ہے کہ تم جیت گئے، یہ مایوسی بتا رہی ہے کہ تم مرحلہ آخر پر آ گئے۔
الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج نعمتیں تمام کر دی، آج اسلام سے راضی ہو گئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کہاں ہوا؟ جب ولائے مولائے کائنات کا اعلان ہوا تو حقیقت توحید مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد سلسلہ کچھ اور ہے۔ پیغمبر نے جتنی جنگیں لڑیں سب کفار سے لڑیں۔ غدیر میں کہا گیا کافر مایوس، اب کوئی جنگ کافروں سے نہیں ہے۔ اب مولائے کائنات نے جتنی جنگیں لڑیں منافقین سے لڑیں۔ پیغمبر میں ولائے علی پر تو کافر مایوس ہو گیا، جتنے اپنے ایجنڈے لے کر کے آئے تھے سب جب اعلان کر دیا تو ناکام ہو گئے۔ کافر نے سوچا اب سامنے سے حملہ نہیں کر سکتے، اب چہرے پر نقاب ڈال کے اندر چلو۔ پہلے سے لوگ بھیجے جا چکے ہیں، اب جتنی جنگیں ہیں سب منافقین سے ہیں، وہ جمل ہو، وہ صفین ہو، وہ نہروان ہو، کوئی کافر سے جنگ نہیں۔ پیغمبر نے کافروں کو مایوس کیا، مولائے کائنات نے منافقین کے چہرے سے نقاب اٹھائی۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل۔ مولائے کائنات نے منافقین کے چہرے سے نقاب اٹھائی، لیکن کچھ مقدس معاب ابھی چھپے رہ گئے۔ نہیں، میری بات مکمل نہیں ہو رہی، ابھی بھی کچھ مقدس معاب چھپے رہ گئے جو تلمس الحق کا بالباطل، جو حق کو باطل سے ملا رہے ہیں۔ مولائے کائنات کی آغوش کا پروردہ اٹھا، اے بابا جن چہروں سے آپ نقاب نہ اٹھا سکے میں اٹھاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل۔ جن چہروں سے آپ نقاب نہ اٹھا سکے میں اٹھاؤں گا، اور ایسا رسوا کروں گا کہ پھر کوئی ہمت نہ کر سکے۔ توجہ کریں، میں ایک میدان کا انتخاب کروں گا جہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ وہ ان مقدس معاب لوگوں کے چہروں سے نقاب اٹھے گی جو علی کی تلوار سے بچ کے نکل چکے ہیں۔ مولائے کائنات کے بچ جانے والوں کے چہرے سے نقاب اٹھائی حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں۔ نہیں، میرا جو توجہ کیجئے گا، دلیل کیا ہے؟ کہ وہی لوگ ہیں جو علی کی تلوار کے سائے سے، اپنے سجدوں کے ذریعے سے، اپنے تلاوتوں کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دے کے بچ گئے تھے۔ مولا کائنات امام حسین نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا میں نے کسی حلال محمدی کو حرام کر دیا؟ سب نے کہا نہیں ایسا نہیں کیا آپ نے۔ میں نے کسی حرام کو حلال کر دیا؟ کہا نہیں۔ فَبِمَا تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، پھر تم جو میرے خون کو حلال جانتے ہو؟ سب نے ایک زبان کہا بغضاً لأبیک، بغضاً لأبیک۔ یہ وہاں نہیں کہا تھا ورنہ ذوالفقار سر پہ ہوتی، یہاں آ کر کے وہ بغض جو پہلے سے بچا رہ گیا تھا کھلے میدان میں نکالنے آئے۔ سلام ہو حسین تم پر کہ علی کے بغض رکھنے والوں کو رسوا کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل۔ بغض علی کیوں تھا؟ چونکہ تنہا حامی تھا پیغمبر کا، بچپن سے لے کر کے جوانی تک، جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک تنہا حامی پیغمبر کا۔ بغض پیغمبر کا حامی یعنی کیا؟ لا الہ الا اللہ کا حامی۔ حسین ابن علی نے لا الہ سے بغض رکھنے والوں کو بھرے میدان میں رسوا کیا، اور سجدے میں سر رکھ کے یہی لا الہ الا اللہ کہا۔
نہیں بس میری بات اپنے آخری مرحلے میں ہے. سجدے میں سر رکھ کے یہی لا الہ الا اللہ کہا. یعنی لا الہ کو تحفظ بھی دیا حسین نے, لا الہ کو معراج بھی بخشی حسین نے. کہاں؟ کربلا کے میدان میں, جس کو اردو ادب کے فارسی ادب کے دو شاعروں نے الگ الگ دیکھا. آدھا ایک شاعر نے کہا, آدھا دوسرے نے کہا. جب اجمیر کی سرزمین سے کہنے والا اٹھا تو کہتا ہے سرداد ندا دست در دست یزید. سر دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا. حقہ کے بنا لا الہ حسین. حق ہے کہ لا الہ کی بنا ہے حسین. سرزمین لاہور سے اٹھا, اٹھنے کے بعد کہا سطر عنوان نجات ما نوشت, نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. وہ تھا حسین جس نے ہماری نجات کا عنوان لکھا, الا اللہ کو صحرا پر لکھا. لا الہ کو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا, الا اللہ کو اقبال نے کہا. دونوں نے بتا دیا یہ جنگ صرف تحفظ لا الہ کے لیے ہو رہی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل. پیغمبر کی تبلیغ کا مقصد بشریت کے کاروان کو حقیقت لا الہ تک پہنچانا, لا الہ کا تحفظ کرنا. یہ تحفظ کہاں ہوا؟ کربلا کے میدان میں. بھئی ضروری تھا کوئی مقصد پیغمبر کو بچانے والا ہو, کوئی اس بچانے والے کی حمایت کرنے والا ہو, کوئی اس بچے ہوئے پیغام کو پہنچانے والا ہو, کوئی اس پیغام کو بچانے میں جو ناحق خون بہ رہا ہے اس کا بدلہ لینے والا ہو. شاید ذہن پہنچ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں. مقصد پیغمبر بچا کربلا میں ایک بچانے والا چاہیے, ایک بچانے والے کا حامی چاہیے, ایک بچانے والے کا مبلغ چاہیے, ایک بچانے والے کا منتقم چاہیے. چاروں اسی شعبان میں آئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد.